ان کی مجلسوں کے اندر نہیں جانا، مجلسوں کے اندر یہ اس چیز سے بھی حضور نے سخت منع فرمایا۔ آج ہم جو ہے نا چند بریانی کے چند ٹکڑوں کے بدلے میں مرغی دی 2 بوٹیاں کھانا سے انہوں نے مجلسیں پہنچ جانے ہیں، 2 نان دے ٹکڑے کھانا سے، نان حلیم کھانا سے انہوں دی مجلسیں پہنچ جانے ہیں، انہوں نے مجلسیں اٹینڈ کرنے ہیں۔ تو مجلس اٹینڈ کرنا بھی جہاں پر یہ پتہ ہو کہ جہاں پر صحابہ کرام کے بارے میں استبراء ہونا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں انہوں نے غلط باتیں کرنی ہے، صحابہ کرام کو نعوذ باللہ انہوں نے برا بھلا کہنا ہے، ہم نے اس مجلس کا راستہ بھی اختیار نہیں کرنا کہ جس راستے سے اس بات کا پتہ چل جائے کہ اس راستے کے اندر گستاخان صحابہ کی کوئی محفل ہو رہی ہے، یہاں پر گستاخان صحابہ کا کوئی اجتماع ہو رہا ہے، ہم نے وہ راستہ بھی اختیار نہیں کرنا کہیں ہمارے کانوں کے اندر کسی صحابی کے خلاف کوئی بات گونج کر ہمارے کانوں تک نہ پہنچ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کسر ذوات قوم فہو منہم، حضور نے فرمایا کہ جس کسی نے کسی کی مجلس بڑھانے کے لیے اس کی مجلس کے اندر گیا، اس کی محفل کے اندر گیا، حضور نے فرمایا کہ فہو منہم، تو اس کا تعلق بھی انہی کے ساتھ ہوگا، کل قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ من کسر ذوات قوم، کہ جس نے دنیا کے اندر رہ کر ان کی مجلسوں کی تعداد کو بڑھایا تھا۔ آئے کوئی کہ نہیں جی ہم تو فقط سننے کے لیے جاتے ہیں، ہم تو فقط جو ہے نا وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ فقط کرنا مانا نہیں ہے، ان کے اندر شریک ہونا بھی مانا ہے، ان کے نوحے سننا بھی مانا ہے، ان کی محفلیں اٹینڈ کرنا بھی مانا ہے، کہ جن کے بارے میں پتہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کر کے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے، تو وہاں پر جائیں کیوں؟ باقی آپ کربلا کا تذکرہ سنیں، کربلا کا تذکرہ حضور نے خود فرمایا ہے، کربلا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت امام حسن و حسین میرے گھر کے اندر کھیل رہے تھے کہ اتنے کے اندر جناب جبریل امین وہی لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد ان امتک تقتل ابنک ھذا من بعدک، کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ کے دونوں نواسے ہیں نا، یہ دونوں شہزادے ہیں، آپ کی امت آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان شہزادوں کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کی امت ان کو قتل کرے گی۔ یہ جناب جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا، اور پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مٹی عطا فرمائی، ایک شیشے کے اندر مٹی عطا فرمائی، اور حضور نے فرمایا کہ اے ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کر رکھ لو، جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی سمجھ لینا میرے نواسے کے گلے کے اوپر چھرا چلا دیا گیا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی، اور میں بار بار اس کو دیکھا کرتی تھی کہ کون سا وہ ایسا دن آئے گا کہ جس دن یہ مٹی جو ہے نا وہ خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو ایک دن ایسا آیا کہ وہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی، تو میں سمجھ گئی کہ آج نواسے رسول کے گلے پر چھری چلا دی گئی ہے۔